حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک سفید پتھر دیکھا جسے آپ نے غور سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کا اظہار فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ایک چیز تم پر پیش کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں الہی، میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ خدا کے حکم سے وہ پتھر پھٹ پڑا اور اس میں سے ایک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی اور اس پر انگور لگے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ انگور میری ہر دن کی روزی ہے اور میں اس پتھر میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنی مدت سے مصروف عبادت ہو؟ وہ بولا، 400 برس سے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ الہی، یہ شخص تو بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے گا، وہ اس شخص کی 400 برس کی عبادت سے بھی زیادہ اجر پائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک امیر شخص 500 دینار لایا اور نظر پیش کی۔ حضرت جنید نے فرمایا، ان 500 دیناروں کے سوا تمہارے پاس اور کچھ بھی ہے؟ اس نے کہا، جی بہت کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت کچھ کے ہوتے ہوئے اور کچھ کی بھی حاجت ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ تو فرمایا، ان دیناروں کو تو ہی لے جا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو ان کا زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی حاجت نہیں، اور تیرے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی اور کچھ کی حاجت رکھتا ہے۔ گویا اصل میں محتاج تم ہو، میں نہیں۔ اس حقائق کا سبق یہ ہے کہ اللہ والے صابر و شاکر اور دل کے غنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھ کر بھی سب کچھ رکھتے ہیں، اور دنیا والے فقیر و مفلس اور محتاج ہوتے ہیں کہ اپنے پاس سب کچھ رکھ کر بھی کچھ نہیں رکھتے، اور یہی کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا ہے کچھ اور ملے، ابھی تھوڑا ہے کچھ اور ملے، اور اسی حرص و طمع میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک بوڑھا اور ایک نوجوان دونوں نے مل کر ایک زمین خریدی، اس میں گندم بولی۔ کھیتی جب پک کر تیار ہو گئی اور کٹائی ہو چکی اور دونوں اپنا اپنا حصہ تقسیم کرنے لگے، تو بوڑھا اپنا حصہ لیتا اور چپکے سے نوجوان کی طرف سرکا دیتا اور کہتا کہ شاید اس کی عمر میں برکت ہو اور اسے زیادہ گندم کی ضرورت ہو۔ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے زیادہ گندم کی ضرورت نہیں۔ اور نوجوان اپنا حصہ لیتا اور چپکے سے وہ بھی بوڑھے کی طرف سرکا دیتا اور کہتا کہ بوڑھا عیالدار ہے، اسے زیادہ گندم کی ضرورت ہے۔ جوں یہ دونوں آپس میں یہ معاملہ کرتے رہے، گندم بڑھتی گئی اور ختم ہونے کو نہ آتی تھی۔ جب یہ دونوں تقسیم کرتے کرتے تھک گئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی نیت بیان کی، تو پتہ چلا کہ یہ برکت ہماری نیک نیتی کے باعث ہے۔ بادشاہ وقت کو جب اس معاملے کا علم ہوا تو اس نے اس ذخیرہ گندم سے ایک دانہ منگوا کر اپنے خزانے میں رکھا۔ اس کی بدولت اس کے خزانے میں بھی برکت پیدا ہو گئی۔ اس حکایت کا سبق یہ ہے، نیک نیتی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور بد نیتی سے قحط پیدا ہوتا ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایثار پیشہ تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ معاشی تنگی میں مبتلا نہ رہتے تھے۔